بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت یسع علیہ السلام ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا تاکہ وہ میرے بعد دین کی جملہ معاملات بخوبی پورا کرے، اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن آپ نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات ہی میں تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط یہ کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہل مجلس پر سکوت طاری تاکہ اچانک دور کونے میں بیٹا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی تینوں شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت یسع نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم تینوں پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت یسع نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہذا حضرت یسع نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے۔ ابلیس مجلس کے کونے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اپنے کارندوں کو حکم دیا، ذوالکفل کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو، لیکن جلد ہی وہ سب ناکام ہو گئے۔ پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ حضرت ذوالکفل کا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولے کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بیچ میں نہایت پراگندہ حالت میں حضرت ذوالکفل کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی آپ اپنے بستر پر آرام کے غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم ناتواں بوڑھا ہوں اور آپ کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بری جھوٹی داستان سنانی شروع کر دی، اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر آپ کی نظریں بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن آپ دوپہر کو جیسے ہی بستر پر محو آرام ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر نہیں آئے۔ بوڑھے نے بڑی لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہیں۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آپ مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وہ وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا تاکہ تمہارا حق تمہیں دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ کو باتوں میں لگا کر قیلولہ نہ کرنے دیا۔ شام کو آپ اس کے منتظر رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر نیند کا شدید غلبہ تھا، چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ کو عاجز کر دیا تو گھر والوں سے کہا، آج قیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ تاہم آپ بستر پر دراز ہی ہوئے تھے کہ وہ بوڑھا پھر موجود ہوا اور دستک دی۔ اہل خانہ نے کہا، خلیفے کا حکم ہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے اپنے معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے، لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوڑھے نے کچھ دیر تو توقف کیا، پھر اپنے شیطانی عمل سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ آپ نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے کو کھڑے دیکھا۔ اس پر آپ نے گھر والوں سے کہا، میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، ہم نے دروازہ نہیں کھولا، آپ دیکھ سکتے ہیں سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔
آپ نے نظر دوڑائی تو حیران رہ گئے، واقعی دروازے تو سب بند تھے۔ اب جو آپ نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس لعین ہے؟ وہ بولا، ہاں میں ہی ابلیس ہوں۔ آپ نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ کو قابو نہ کر سکے، اور اب مجھے بھی تھکا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں اور ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ بھائیوں اور بہنوں، شیطان ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، طرح طرح کے وسوسے ڈال کر ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ہم نے شیطان کے ہر وار سے خود کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر، ویڈیو یا قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔